السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج میں جو ناول پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے فرق۔ چلیں جی پڑھنا سٹارٹ کرتی ہوں۔ بینش عرف بینی کے ابا امیر نہیں تھے، بس اتنا تھا کہ شام کو گھر والوں کے لیے روٹی کا انتظام ہو جایا کرتا تھا، بھلے روکی سوکھی ہی کیوں نہ ہو۔ روٹی تو روٹی ہوتی ہے۔ صبح کبھی کبھی پراٹھے بن جاتے اور ساتھ آلو کا سالن۔ اس گاؤں میں آلو اتنے تھے جتنے نیلے آسمان پہ ستارے۔ بینی نے کئی بار گننے کی کوشش کی لیکن ناکام ٹھہری۔ آلوؤں کا بھی شمار نہیں اور ستاروں کو گننا بھی ناممکن سی بات ہے۔ مکئی کے پیلے پیلے سونے جیسے آلو عام تھے، لیکن کبھی خریدنے کی نوبت نہ آئی تھی کہ ایک کھیت چھوڑ کر دوسرا کھیت آلوؤں کا ہوتا۔ لوگ آلو چن چن کر تھک جاتے پر رزق ختم نہ ہوتا تھا اس گاؤں میں۔ بینی کے خیال سے پورے پاکستان کو آلو جاتے ہوں گے۔ آلوؤں کے ساتھ اپنے وطن کی مٹی، اس کی خوشبو اتنی پیاری، دل موہ لینے والی ہوتی کہ جی چاہتا کہ بندہ مٹھیاں بھر بھر کر پھانک جائے۔ گاؤں کی مٹی سچی ہوتی تھی، ملنسار، محبت سے بھرپور، پرخلوص۔ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ نیلا آسمان بینی پر جھکا ہوا تھا۔ گھاس پر تتلیاں اڑ رہی تھیں، اتنی ہریالی اس کے ارد گرد تھی کہ اللہ کی محبت صاف سنائی دیتی تھی۔ دنیا اتنی خوبصورت ہے تو جنت کیسی ہوگی؟ اے اللہ، آپ میرے گاؤں کو بھی جنت میں لے جانا، مجھے اس سے محبت ہے۔ بینی نے اتنے آلو چنے تھے جتنی انہیں ضرورت ہی نہیں تھی۔ چلو کوئی مانگ ہی لیتا ہے، ارے یہاں تو مانگتا بھی کوئی نہیں، یہ خزانہ ہر کسی کے گھر میں موجود ہے۔ سچ ہے، آلو سراپا محبت ہے۔ ایک دن بینی بیٹھی آلو کاٹ رہی تھی، ساتھ ہی ہری مرچ، پیاز، مرچ، ٹماٹر، تھوڑا سا مسالہ بھی رکھا تھا۔ ویسے تو وہ سبزیاں بھی کھیت سے لے آتے تھے، توری، بینگن، ہری مرچ، کدو۔ اس آلوؤں کے دیس میں ایک شہزادہ نکلا تھا، لاہور شہر کا باسی۔ سنا ہے آنے والا بھی بہت پیار سے باتیں کرتا تھا، لیکن لہجہ ان سے یکسر بلکہ سب سے الگ۔ لاہور محبت ہے، محبتوں کا شہر ہے۔ اس کی بلیک چیک کی پینٹ شرٹ اور کالی بڑے بڑے شیشوں والی اینک۔ جب اس نے بتایا کہ یہ اتنی بھاری موٹر سائیکل اس کی ہے، تب کپاس چنتے، گھاس کے گٹرے اٹھائے، سب اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ بالکل فلموں والا ہیرو ذرا سا جھک کر بائیک پر بیٹھا تھا، پھر نیچے اترا۔ ہر عورت نے اسے رک کر دیکھا۔ لگتا ہے شہر سے آیا ہے، مگر آیا کس کے گھر ہے؟ ہر ایک نے ایک ایک سے رک رک کر، جھک کر پوچھا تھا۔ اتنی تیز دھوپ میں بھی چمکے مارتا ہے یہ لڑکا۔ خالہ نفیسہ نے ناک پر انگلی دھری تھی۔ خالہ کا بھتیجا ہے؟ ہائے بھتیجا ہے کہ چاند ہے؟ یہ چاند کدھر سے ہے؟ یہ چڑا کدھر سے ہے؟ کاش یہ ہمارے آنگن میں طلوع ہوتا۔ میں اس کی ساری کرنیں سمیٹ کر اپنے صندوق میں بھر لیتی۔ ہر لڑکی کا خواب تھا مگر بینی کا نہیں۔ ہم مٹی کے پالے ہوئے لوگ ہیں، ہر وقت مٹی میں مٹی ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارا ان کا کیا جوڑ؟ وہ شہر کا آزاد نہیں، بندھا ہوا پرندہ ہے، لگی بندھی زندگی گزارنے والا۔ بینی کے لیے وہ صرف مہمان تھا جو شہر سے اس کا گاؤں دیکھنے اور اپنی پھوپھی عطیہ سے ملنے آیا تھا۔ سکندر نے دیکھا تھا، بغور دیکھا تھا، صرف گاؤں میں ہی میں دل کو نہیں لگا تھا۔ لسی ہی اسے پسند نہیں آئی، تنور سے نکلی گرم روٹیاں اور کھیت سے توڑی گئی سبزیاں ہی اسے اچھی نہیں لگی تھی، بلکہ اسے بینی بھی بہت اچھی لگی ہے۔ میٹرک پاس، اس کی پیاری سی پھپھو زاد ڈراموں میں جو الڑ مٹیار دکھائی جاتی ہیں وہ تو نرا مصنوعی پن ہے۔ اس نے تو ایک فضول مسکراہٹ نہیں دکھائی، نہ اس کے پاس گڑا، نہ وہ دائیں دکھائیں۔ اصل حقیقت گاؤں کی ہواؤں میں ہی خالص نہیں، یہاں جذبے بھی سچے ہیں۔ پتہ نہیں ڈراموں فلموں میں کون سا کلچر دکھاتے ہیں۔ اس نے اپنی پینٹ کے جیب میں ہاتھ ڈالے، لمبی سی سانس لی۔ باغوں میں تو پاکیزگی ہوتی ہے، ارے تم کہاں؟ وہ بینی کے خیال سے دل مسکرایا اور سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بہ گیا۔ کوئی مشکل نہیں، امی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہمارا شہر میں اپنا گھر ہے۔ زندگی اگر بینی کے ساتھ گزرے تو سمجھو زندگی کے سارے رنگ اکٹھے کر لیے، کچھ باقی نہیں بچا۔ سکندر مقدر کا بھی سکندر لگ رہا تھا۔ امی نے اس کے مضبوط ہاتھوں کو چوم لیا تھا۔ جو میرے بیٹے کی پسند وہ میری پسند۔ امی پہلے وہ بہت اچھی تھی، اب وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ دنیا کی بہترین ماں ہے۔ اولاد کو سمجھنے والی ظالم سماج کہیں نہیں تھا، مگر ان دونوں کی مالی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مگر جب اللہ میاں مقدر کر دے تو سوائے شکر کے بندہ اور کیا کر سکتا ہے؟ بیٹی نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں نے تو خواب بھی اپنی حیثیت کے حساب سے دیکھے تھے، مگر قدرت نے اسے زندگی کی ساری آسائشوں کے لیے چن لیا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ وہ شہر آ گئی تھی، اپنے گاؤں میں جو تنگی ترشی دیکھی تھی اس کا یہاں نام و نشان نہیں تھا۔ نہ بھینسوں کے گوبر، نہ چارہ کترنے والی مشین، نہ لسی مکھن نکالنے کی مشقت، اور گھر بھی پکی اینٹوں سے ایسا بنا ہوا تھا جیسے اسے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ہر شے نفاست سے سجی، صاف ستھری، سنک میں پڑے ان دھلے برتن بھی دھلے چمکتے لگتے ہیں، مگر مومانی کہتی یہ دھونے والے ہیں۔ کام کاج کے لیے ماسی نہیں تھی، وہ اپنے کام خود کرتے تھے۔ بینی کو لگتا یہاں کام کرنے کو کوئی کام نہیں ہے،
ایک الگ ہی دنیا ہے۔ سکندر نے اسے اپنی قمیض استری کرنا سکھائی، چپس بنوائے اور زندگی کی ہنسی مسکراتی ڈگر پر اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگا تھا۔ آس پڑوس میں جیسے گاؤں میں ہر کسی کا دکھ سکھ بانٹنے بغیر کہے آ جاتا تھا، وہاں ایسا کچھ نہیں تھا، مگر کبھی کبھی ہی کوئی اپنے ہمسائے کے گھر نہ جاتا کہ ڈسٹرب نہ کرو۔ زندگی یہاں سے حیران کر رہی تھی۔ امی نے بٹنوں والے فون سے پہلی بار اسے فون کیا تھا، تب اس کا جی چاہا کہ وہ چھلانگ لگا کر بذریعہ فون ہی اپنے گاؤں پہنچ جائے۔ لوگ مسکراتے بھی سوچ سمجھ کر اور کھاتے بھی تھوڑا سا وہ بھی چن چن کر، اور رات دیر تک جاگنا، مگر سکندر کے ساتھ ہر تبدیلی ہی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ آلو چکن کا سالن اپنی پلیٹ میں نکال رہی تھی جب سکندر اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ امی، میں ساحرہ سے مل کر آ رہا ہوں، بالکل ہی بدل گئی ہے۔ مڈل کلاس فیملی سے اٹھ کر محترمہ اسلام آباد کے پوش ایریا میں کیا پہنچی، ہر ایک کی ہی خوب خبر لے رہی ہیں کہ یوں ہے وہ کیوں ہے۔ ابھی آنٹی سے کہہ رہی تھی کہ ہر کمرے میں اے سی لگوائیں، اے سی کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور بھی بہت مہنگی مہنگی فرمائشیں کر رہی تھی۔ آنٹی تو حیران تھی ہی، میں بھی دیکھتا رہ گیا کہ اس کے بدلے انداز، اف خدایا، ہر ایک نے برا منایا ساحرہ کی حرکت کا، مگر اسے پرواہ ہی نہیں۔ مومانی بھی ہنس پڑی اور بینی بھی۔ اس نے غور سے سارا قصہ سنا تھا۔ پتہ نہیں کون تھی، مگر ایسا نیچ پن، اندر کی بھوک تو مٹی نہیں۔ باہر سے کھا بھی لیا تو کس کام کا، اس نے سوچا، اور مسکراتے ہوئے سکندر کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، جہاں ہر طرح کا آرام اس کا منتظر تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس گھر کے سارے طور طریقے سیکھنے لگی تھی۔ بہت کچھ سیکھ بھی گئی تھی، جو سیکھنا باقی تھا وہ پوری لگن سے تیار تھی۔ دیکھو بینی، اس ساحرہ والے قصے میں تمہارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ کبھی بھی گاؤں جا کر اپنی ماں سے ایسی فرمائشیں نہ کرنے بیٹھ جانا کہ چکن کھانا ہے یا اے سی لگوا لیں یا پھر دوسری ضروریات۔ یہاں سب ہوتا ہے، ایک عام سی بات ہے، مگر تمہارے یہاں تمہیں معلوم ہی ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو۔ سو پلیز جب بھی گاؤں ہم جائیں گے کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے تمہارے گھر والوں کو تکلیف پہنچے۔ تم نے میری بات سمجھ لی ہے نا؟ آخر میں وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ کم سہولیات ہونا، گاؤں میں رہنا اور غریب ہونا، اطمینان سے جینا کوئی برائی نہیں۔ سکندر ایسا نہیں سوچتا، ایسی باتیں بے معنی ہیں۔ آج جب اس نے بینی کی پیشانی کو تکا تھا، اس پر محبت بھری نگاہ نہیں ڈالی بلکہ اس پر تھوک دیا تھا۔ بینی نے اپنا چہرہ دوپٹے سے صاف کیا تھا۔ سامنے بڑے سے آئینے میں اپنا آپ سنوارنا۔ سکندر بھی عام انسان ہی تھا، جیسے سارے ہوتے ہیں۔ پسینے کی ننھی سی پہلی بوند کمرہ ٹھنڈا ہونے کے باوجود اس کا ماتھا چیر کر باہر آ گئی تھی۔ فرق ہفتے بھر میں ہی ظاہر ہو گیا تھا، بس اس نے ہی دھیان نہیں دیا تھا۔